اسلام کے ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج جمعے کا دن ہمارے لیے تو ویسے یہ خوشی کا دن ہوتا ہے کیونکہ ویکینڈ شروع ہو جاتا ہے، لیکن جمعے کا دن جو ہے عدالتی فیصلوں کے آنے کے حوالے سے پاکستان کے اندر کافی جانا پہچانا جاتا ہے، وہ کسی نہ کسی سیاسی جماعت کے اوپر کافی بھاری گزرتا ہے۔ اور آج ایک فیصلہ آیا ہے، ایک اور نیب عدالت کا فیصلہ، اور آج یہ جو نیب کا فیصلہ ہے نیب عدالت کا، وہ بھاری گزرا ہے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر۔ فارمر پرائم منسٹر بانی پی ٹی آئی کو 14 سال کی سزا، اور ان کی جو اہلیہ ہے بشرا بی بی صاحبہ، ان کو 7 سال قید کی سزا ہوئی ہے۔ جو کیس ہے مشہور زمانہ، وہ 190 ملین پاؤنڈ کا کہہ لیں یا القادر ٹرسٹ کیس کہہ لیں، اس کے اوپر جو ہے سزا ہوئی ہے۔ ناظرین، اس کیس کے حوالے سے مختلف سوالات دونوں اطراف سے کیے گئے۔ جو حکومت وقت ہے موجودہ ظاہر ہے، اور پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے جو اس کے اوپر بات کی جاتی رہی ہے، ایک بیانیہ بنایا گیا، وہ یہ کہ یہ ایک ٹرانزیکشن تھی، وہ حکومت جو وقت کے پاس پیسے آنے تھے، لیکن بدنجتی دکھاتے ہوئے فارمر پرائم منسٹر صاحب نے کابینہ سے ایک فیصلہ کروایا، اور وہ کابینہ سے فیصلہ کروا کے وہ جو پیسہ آیا ملک کے اندر، جو ملک کا پیسہ تھا وہ ایک لائبلٹی اکاؤنٹ تھا، ایک جرمانہ ہوا تھا ایک بزنس امپائر کو، تو اس جرمانے کے اندر جمع کروا دیا گیا، اور اس کے بدلے ایک ٹرسٹ بنا، اور اس ٹرسٹ کے جو ظاہر ہے یہ ٹرسٹی ہیں دونوں میاں بیوی، لہٰذا یہ ثابت آج عدالت کے اندر ہو گیا۔ عدالت نے کہا کہ یہ ثابت ہو گیا ہے کہ یہ غلط ٹرانزیکشن ہوئی ہے، جس کی وجہ سے یہ ان کو سزا دی جاتی ہے۔ دوسری طرف ظاہر ہے جو ڈیفنس کونسل ہے ان کی طرف سے یہ کہا گیا، انہوں نے جو ابھی تک جو بیانیہ اپنایا، جو وہاں پہ انہوں نے کیس لڑا، وہ یہ کہ یہ جو پیسے تھے، یہ ٹرانزیکشن جو تھی، یہ بٹوین این سی اے جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے یو کے کی، اس کے اور جو ہے بیریا ٹاؤن کے درمیان ایک ٹرانزیکشن تھی، اور جب یہ ٹرانزیکشن ہوگی تو اس کے اندر کہیں یہ ثابت نہیں ہوا کہ یہ کرمنل پروسیڈز تھیں، اور یہ جو پیسہ آیا یہ ایک ایگریمنٹ کے تحت آیا، اور وہ ایگریمنٹ آج تک کانفیڈینشیل ہے، وہ سیلڈ ایک لفافہ ہے، اور سیلڈ لفافہ آج تک ہمارے سامنے نہیں آیا۔ موجودہ حکومت کے پاس، کابینہ کے پاس میرے خیال میں یہ اختیار ہے، اگر وہ چاہیں تو وہ سیلڈ لفافہ ہمارے سامنے لے آئیں تو ہمیں پتہ چل جائے کہ پیسہ کس اکاؤنٹ سے کس اکاؤنٹ میں گیا، اور کس نے کس کو دیا، کہاں جانا تھا، کدھر گیا۔ لیکن آج جو فیصلہ آ گیا ہے، اس کے اندر جو جج صاحب کی طرف سے آرگومنٹ پیش کیا گیا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو کے اندر موجود ہیں چودھری صاحب، وہ وکیل بھی ہیں بانی پی ٹی آئی کے، اس کیس کو جانتے ہیں، اور ظاہر ہے اسٹوڈیو کے اندر حسن ایوب اور لاہور سے چودھری غلام حسین صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ۔ حیدر نقوی صاحب آج کسی وجہ سے پروگرام میں شامل نہیں ہو سکے۔ سب سے پہلے ناظرین، نیب کے جو فیصلے ہیں بدقسمتی سے پاکستان کے اندر ان کی ایک خاص قسم کی تاریخ ہے کہ نیب کا ریفرنس بنتا ہے، اس کا کیا فیصلہ آنا ہے وہ دونوں طرف کو پتہ ہوتا ہے، اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں 2 دہائیوں سے۔ خاص طور پر یہ جو کیس ہے، اس حوالے سے کیا حکومت کے دعوے رہے اور حکومت کی کیا پیشین گوئی رہی ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ وہ جو کیس ہے نا 190 ملین پاؤنڈ والا، وہ 2+2=4 ہے۔ یہ اوپن اور شٹ کیس ہے، اس میں تو گل بک گئی ہے۔ یہ فیصلہ بالکل 2+2 اوپن اینڈ شٹ کیس ہے۔ یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، اس میں کوئی بچت والی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور عمران خان اس میں کنوکٹ ہوں گے۔ ان کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں، یہ قصوروار ہیں۔ فیصلہ 2+2 ہے، اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، یہ کوئی بھی سنے گا یہ اس میں سزا سے نہیں بچ سکتا، اور بالکل 2+2 آج ہو گیا۔ دوسری طرف جو ایگری پارٹی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو پہلے ہی پتا تھا یہ فیصلہ ہمارے خلاف آنا ہے، پکا فیصلہ کیا ہوا ہے، لگ رہا ہے پیر والے دن یہ ان کو سزا عمران خان کو اس کیس میں دے دیں گے۔ 3-4 مہینے تو عمران خان پکا ہے کہ وہ قید میں رہیں گے۔ آج 2 سال کے ناانصافیوں کو دیکھتے ہوئے جج صاحب کے فیصلے سے ہمیں کوئی حیرانگی نہیں ہوئی۔ چند دن یہ خبر بھی اڑی میڈیا کے اندر کہ شاید فیصلہ کسی دوسری طرف آ جائے، ہمارے پروگرام کے اندر بھی ایک ذکر ہوا، اور اس کے اوپر جو حکومتی وزراء ہیں، اور خاص طور پر حسن ایوب صاحب کے دوست ہیں، بہت قریبی سینیٹر طلال چوہدری صاحب نے اس کے اوپر ایک رائے دی کاشف عباسی صاحب کے پروگرام کے اندر کہ اگر فیصلہ ایسا آ گیا تو پھر اس کو ایسے سمجھا جائے گا۔ اگر یہ عمران خان کو سزا نہ ہوئی 2+2 اوپن اینڈ شٹ کیس میں، تو پھر یہ واقعی ڈیل ہے، ٹھیک ہے، بس اتنا مختصر ہوا، یہ بالکل آپ کو نظر آ جائے گا۔ کون کرے گا یہ ڈیل؟ باقی
یقیناً یہ ان سے پوچھے. فیصل صاحب اسی براہ راست ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡੀਲ ਲਈ, مطلب وہ ایک ڈیل آفر ہو رہی تھی, مطلب ڈیل لے لیتے. ماشاءاللہ ٹائی آپ نے اچھی پہنی ہے ویسے. تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے میری ٹائی کو پسند کیا, کافی کلرفل اچھی لگ رہی. تھینک یو سر. گزارش یہ ہے کہ ہم نے ڈیل لینے سے انکار کیا اور اس کا شاخسانہ جو ہے وہ سزا کے طور پہ ملا. اس ملک میں جو ڈیلیں لیتے ہیں وہ ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹس سے بھی بر الذمہ ہو جاتے ہیں, پھر بائیو میٹرک بھاگ کے ایئرپورٹ پہ جاتی ہے, پھر مفرور ہونے کے باوجود ہیلی کاپٹروں پہ آ کے وہ کبوتر اڑاتے ہیں, اور پھر کبوتر اڑاتے اڑاتے ان کی ایک چونچ اور دم بھی غائب ہو جاتی ہے, الیکشن ہار جاتے ہیں. عمران خان صاحب سے میری ملاقات ہوئی ہے فیصلے کے بعد, پرعزم ہیں, بوشا بی بی بھی وہاں پہ موجود تھیں. دونوں کے حوصلے اس طرح بلند ہیں جیسے سے پہلے ہیں. اور میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں, جس دن یہ فیصلہ ریزرو ہوا تھا 23 کو یہ پہلی دفعہ اناؤنس ہونا تھا, 21 دسمبر کو, اس دن عمران خان صاحب میں نے بیٹھ کے پوسٹ سینٹنس پریسر کے نوٹس ایکسچینج کر لیے تھے کہ سزا ہوگی اور اس میں یہ ہم نے بات کرنی ہے. سلمان صفدر کو اپیل تیار کرنے کا کہہ دیا گیا تھا اور اپیل تیار ہے ہماری. جیسے ہمارے پاس اٹیسٹڈ کاپی مل گئی آج, وہ لگا کے صبح ہم یہ فائل کر دیں گے. گزارش یہ ہے کہ یہ فیصلہ جو کہ آنے سے پہلے جب نہیں سنایا جانا تھا تب بھی لوگوں کو علم تھا, اور جب سنایا جانا تھا تو رات کو اس کی ٹویٹس ہو گئی. تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ جس نے جج صاحب کو یہ فیصلہ بھیجا ہے اسی نے یہ لیک کیا رات کو چند دوستوں کو, چند فیورٹ دوستوں کو, اور وہی فیصلہ صبح آتا ہے. تو ایسے فیصلے کی کیا وقت رہ جاتی ہے, ایسے کالے فیصلے کی کیا وقت رہ جاتی ہے خبر جو پہلے سے لوگوں کے علم ہو. اس پہ تو اگر بریت ہوتی تو شاید وہ ہم خوشی سے نہال ہو کے غش کھا جاتے, لیکن ہمیں کوئی ایسا 1% بھی آپ کہیں کہ حیرانگی نہیں ہوئی کہ یہ فیصلہ آیا ہے. اس کے اوپر تفصیل سے بات کرتے ہیں. حسن ایوب صاحب, حسن آج آپ کو سنا ہے کہ خصوصی دعوت پہ وہاں پہ بلایا گیا, آپ ہمیں بھی بتا دیں. نہیں, وہ لاہور سے کوئی 3-4 جرنلسٹ آ گئے تھے, میں نے بھی معلومات کی اس ٹائم کہ وہ آ رہے ہیں, تو میں نے کہا اب اسلام آباد والوں کے لیے شرم کا مقام ہے کہ 3-4 صحافی جو ہیں وہ لاہور سے جا رہے ہیں, تو پھر آپ کے بھائی نے آپ کو پتا گھوڑے دوڑائے اور پھر اپنا نام ڈلوایا اس لسٹ کے اندر. It's very good. آپ نے فرسٹ ہینڈ اکاؤنٹ دیکھا. اچھا, وہ سارے وہ نہیں تھے جو پی ٹی وی کے ملازم ہیں؟ سر جو بھی تھے میرے تو ہیں, تو تعلق ان کا لاہور سے ہے, تو وہ بات یہ ہے کہ میں تو پھر پہنچا نا. زبردست ہے کہ صحافی کے لیے وہاں پہ پہنچنا اب ضروری ہوتا ہے, اور موقع کے اوپر جو ڈیولپمنٹ ہوئی تو اس کو دیکھا. حسن نہیں مائنڈ کرے گا بھائی ہمارا, بات یہ ہے کہ آج وہاں پہ جو پہنچے ہوئے تھے جو عام روٹین سے ہٹ کے, موسٹلی وہ صحافی کم اور پی ایم ایل نواز کے ایکٹیوسٹ. چلیں یہ آپ کی رائے ہے صاحب. اچھا, آپ بھی مجھے آج وکیل کام اور پاکستان تحریک انصاف کے جو ہے نا وہ کارکن کے حوالے سے آپ تجزیہ دے رہے ہیں, وکیل کے حوالے سے کی طرح دیتے نا. آپ نے وکیل والی کیپ اتار کرنا تو پی ٹی والی کیپ پہنی ہوئی ہے, وکیل والی کیپ پہن کے تو اس پر تبصرہ کرتے ہیں. آپ پوچھتے ہیں نا, ظاہر ہے وہ اچھا ناظرین, اب سوال یہ ہے کہ جو نیب کے جو کیسز ہیں, خاص طور پر ہم چند ایک مثالیں آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں جو حالیہ تاریخ کے اندر جو نیب کے فیصلے ہوئے. فیصلہ ہوا آپ کے 6 جولائی 2018 کو, ہمارے تاحیات قائد کو احتساب عدالت نے 10 سال قید اور 80 لاکھ پاؤنڈ کا جو ہے وہ جرمانہ کیا. 80 لاکھ پاؤنڈ پولیس صاحب اگر بتا دیتے کتنے یہ ارب بنتے ہیں. مریم نواز صاحبہ کو 7 سال قید اور 20 لاکھ پاؤنڈ کا جرمانہ ہوا, اور کیپٹن صفدر صاحب کو 1 سال کی قید. کیپٹن جو ہے ریٹائرڈ صفدر صاحب جو ہے بعد میں 29 سپٹمبر کو وہ بری ہو گئے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر نواز شریف صاحب 29 نومبر 2023 کو وہ بھی بری ہو گئے. العزیزیہ ریفرنس 24 دسمبر 2018 کو سزا ہوئی, اور یہ بھی 7 سال قید کی سزا, 4.25 ارب روپے کا جرمانہ. ناظرین, 10 سال کے نااہل اور جائیداد ضبط کرنے کا حکم یہ جاری ہوا تھا. اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ 12 دسمبر 2023 کو اڑا دیا, یہ ختم ہو گیا اور تاحیات قائد جو ہے ان کو بری کر دیا. اسی طرح منی لانڈرنگ ریفرنس شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز صاحب کے خلاف دیے 20 جولائی 2023 کو احتساب عدالت سے.
یہ حکومت کی تبدیلی کے بعد وہ بھی جو ہے وہ بری ہو گئے. LNG ریفرنس مشیر زمانہ سابق پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی صاحب اور مفتاح اسماعیل صاحب پر 21 ارب روپے کا یہ کرپشن کا الزام تھا, وہ بھی بعد میں 30 اپریل 2024 کو احتساب عدالت سے بری ہو گئے. رینٹل پاور ریفرنس ایک اور سابق پرائم منسٹر ناظرین راجہ پرویز اشرف صاحب, وہ بھی ان کے خلاف سزا ہوئی, وہ بھی بری ہو گئے. اسی طرح نارووال سپورٹس کمپلیکس ریفرنس, یہ اختیارات کا ناجائز استعمال کا یہ الزام تھا, اسلام آباد ہائی کورٹ نے احسن اقبال صاحب کو بھی بری کر دیا. اسی طرح آشیانہ اسکیم. ناظرین اب اس سے پہلے جو بانی پی ٹی ہیں ان کو 3 مقدمات کے اندر سزا ہوئی ہے. سائفر کیس میں ان کو 30 جنوری 2024 کو سزا ہوئی تھی 10 سال قید کی, جو بعد میں 3 جون 2024 کو انہیں اس کیس سے بری کر دیا گیا تھا. توشہ خانہ کیس میں ان کو جو ہے اور ان کی مسز کو 31 جنوری کو احتساب عدالت نے 14 سال قید اور 78 کروڑ 70 لاکھ فیکس جرمانے کی سزا دی تھی. بعد میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو معطل کر دیا تھا, وہ بھی ابھی سارا معاملہ چل رہا ہے. عدت کیس ناظرین مشیر زمانہ بدنام زمانہ کیس, یہ دونوں میاں بیوی کو سزا ہوئی تھی 5 سال 7 سال قید اور 5 لاکھ روپے کا یہ جرمانہ ہوا تھا, جو بعد میں 13 جولائی 2024 کو وہ بھی فارغ ان کو کیس سے بری ہو گئے. اور آج یہ صاحب حسن, جو سب سے اہم سوال یہاں پہ پوچھا جا رہا ہے, کیا یہ بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ یہ وہاں پہ یہ ثابت ہو گیا ہے؟ آپ وہاں پہ موجود تھے, آپ نے ججمنٹ بھی گو تھرو کی ہوگی, آپ نے تھوڑا بہت اس کے اوپر ورک آؤٹ کیا ہے؟ کر چکا ہوں. جی پلیز. تو ہمیں دیکھیں, مجھے تو اس میں یعنی کہتے ہیں کہ 0.1% بھی یہ نہیں لگ رہا تھا کہ کیس کے میرٹس کو دیکھتے ہوئے. پہلے تو میں ایک بات کا فائدہ اٹھاؤں گا فیصل چودھری صاحب, کیونکہ انہوں نے بڑا پراؤڈلی کہا کہ جی پی ٹی آئی کا ذکر کر رہے ہیں. ایسا وکیل نہیں, ایسا پی ٹی آئی کے جو ہے ایکٹیوسٹ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے, اس کی تعلیمات دینے کی وجہ سے بچوں کو تو یہ سزا بھگت رہی ہیں بشرا بیگم اور عمران خان صاحب. تو یہ وکیل بھی ہیں عمران خان صاحب. یہ کب کہا انہوں نے؟ نہیں بالکل کہہ رہے ہیں. اب میں ان سے سوال کرتا ہوں, جو میں سوال میں کر رہا ہوں, سر پلیز انٹرپٹ نہ کیجیے گا, مجھے پہلے بات کرنے دیں. پہلے میں بات کروں گا جی, پہلے یہ انفیئر بات ہے, میں آپ کو کئی دفعہ کہہ چکا ہوں. نہیں میں نے کہنا تھا ابھی پروگرام میں بات نہیں نہ ہوئی, اس لیے میں کہہ رہا تھا, میں کہ پروگرام میں ابھی کہا نہیں. اچھا چلو ہو گئی, حسن نے کہہ دیا. میں بات کروں, کنٹینیو کر. جی کیا پورے ٹرائل کے دوران آپ نے, سلمان صفدر صاحب نے یا کسی وکیل نے اس ایشو کو ٹچ کیا کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایون ذکر تک کیا؟ ایک بات ریکارڈ کے دوران کسی رپلائی میں کسی چیز میں آپ نے لکھا ہو, بولا ہو, کیا القادر کی جو دونوں ٹرسٹ ڈیڈز ہیں ان کے اندر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے, یا ایون القادر یونیورسٹی کے چارٹر میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہے؟ آپ بتائیں فرام ڈاکومنٹس. آپ نے 342 کا سٹیٹمنٹ پڑھا؟ نہیں پڑھا, کیونکہ آپ پڑھتے نہیں. جی پڑھا کیجیے, آپ بتائیں مجھے, دکھائیں. پڑھا کیجیے. 340 آپ کے پاس ججمنٹ آرڈر ہے, جو آج ڈیٹیل آرڈر ہے, اس میں 342 کا عمران خان سے بشرا بی بی کا سٹیٹمنٹ پڑھ لیجیے. کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے, آپ میں نے کہا میں پڑھ چکا. کدھر ججمنٹ لائیں, میں پڑھا دیتا ہوں آپ کو, آپ نے پڑھی نہیں ہے. یہ لیں ججمنٹ, آپ پڑھا کریں. میں ججمنٹ. اچھا 342 کا کیا ذکر ہے؟ 342 کا سٹیٹمنٹ ہوتا ہے جس میں یہ لیں ججمنٹ. بات یہ ہے کہ 342 کا جو سٹیٹمنٹ ہے اس میں, یہ تو خیر ایک ثانوی بات ہے نا, یہ ججمنٹ آپ سب سے پہلی بات یہ ہے. اب یہ پروگرام کر لینا 148 پیجز ہم نے پروگرام کے اندر پڑھانے, بعد میں بات کر لیتے ہیں. میں تیرے پاس تیرے شو میں آ جاؤں گا, تیرے وی لاگ میں. اچھا وہ وہاں پہ کر لیں, بات نہیں, میرا چیلنج ہے کہ آپ نے پڑھا ہی نہیں. میں کہہ رہا ہوں آپ نے. اچھا آپ آگے چلنے دیں یار. حسن نے نہیں پڑھا نا, حسن نے یہ بھی نہیں پڑھا ہوگا کہ یہ اچھا پی ایل ڈی 2005 سپریم کورٹ 86 پڑھا نہیں, وہ نہیں پڑھا جی. اچھا میں پڑھا رہے ہیں, آپ اس کو پڑھیں. نہیں میں پڑھتا ہوں. آپ کا ذکر ناصر جاوید رانا سول جج, اینڈ ہو واز دیٹ the judge who rendered this judgment. ناظم حسین صدیقی کا ججمنٹ ہے, اور انہوں نے کہا magistrate in circumstances had deliberately misconducted himself and passed an illegal order. Magistrate not only pass a wrong order but also take a brazen-faced stand that the accused was produced before him. اور انہوں نے یہ کہا کہ مجسٹریٹ جو ہے وہ بےمانی کر سکتا ہے, اینڈ ہی از عمران خان 342 کے بیان میں کہاں سیرت النبی کا ذکر ہے؟
میں بھاگنا نہیں ہے. 342 کے بیان میں میری آواز تو حسن آپ سے بہت اونچی ہے. صرف یہ کہہ رہے تھے نا اس پروگرام میں اس پلیٹ فارم پہ کہا کہ بڑا ہونا سچ ہے کہ میں نے آپ کو ایک ججمنٹ دیا سپریم کورٹ کی اور چھوڑ نہیں دیں. یہ جج کا کریکٹر ہوگا. یہ اس لیے لگایا یار میرے علاقے میں سوابے میں کو گوڑے میں تھوڑی ہے. میں تو جو اینج نہیں میں بھی نہیں جان دینا. آج ایک منٹ ہولڈ کیجئے گا. میں یار میرے علاقے میں یہ بنجر زمین تھی جو اس کا واد ہوا, ان کے پیٹ میں روڈ اٹھ گیا. مجھے یہ کہہ رہے ہیں منی لانڈرنگ منی لانڈرنگ. منی لانڈرنگ کا کوئی فیصلہ ہے یو کے کورٹ کا یا پاکستانی کورٹ کا؟ ریکارڈ پہ ہے. ان کے آئی او کا سٹیٹمنٹ میں آپ کو دوں جو اس میں ریپروڈیوس نہیں ہوا ہوگا. میں آئی او کا سٹیٹمنٹ دے دیتا ہوں. میں ایک منٹ چودھری غلام حسین صاحب کو لے لوں پروگرام کے اندر. میں آپ کے بعد ساری بحث ابھی ایک منٹ ہولڈ کیجیے گا. صاحب ہولڈ کیجیے. چودھری غلام حسین صاحب معذرت, آپ کو پتا ہے یہاں پہ اسٹوڈیو کا نوجوان دونوں فائدہ اٹھا رہے ہیں. چودھری غلام حسین صاحب ظاہر ہے سزا تو ہو گئی ہے, اب اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. کورٹ آف لا, سیشن کورٹ, جج کے اوپر جو بھی اعتراضات ہیں, میں پوچھوں گا فیصل چودھری صاحب سے کہ اس سے پہلے ان کے اوپر متعلقہ جج کے اوپر اعتراض انہوں نے کیوں نہیں اٹھایا؟ ظاہر اس کے سامنے انہوں نے کیس لڑا تو جج نے اب سزا سنا دی ہے. اب اس کا جو ہے جو بھی ان کو اس سے ریلیف ملنا ہے تو وہ ہائر کورٹ کے اوپر ملے گا. چودھری صاحب میرا جو آپ سے سوال ہے, آج یہ سارا جب یہ سزا کا عمل ہوا اس کے بعد بیرسٹر گوہر صاحب نے یہ بتایا کہ جی اس سب کے باوجود ہم جائیں مذاکرات جاری رہیں گے اور 7 دن کا جو ٹائم ہے اس کو ہم کنٹینیو کریں گے. سنیے کیا فرما رہے ہیں. خان صاحب نے آج کہا ہے مذاکرات جاری رہیں گے 7 دن تک. اگر پیش رفت نہیں ہوتی کمیشن پہ پھر فردر مذاکرات نہیں ہوں گے, لیکن ابھی اس کی وجہ سے ابورٹ نہیں ہوں گے. یہ مذاکرات 7 دن کے لیے جو کمیشن کے پیچھے ہم منتظر ہیں انشاءاللہ تعالی یہ کنٹینیو کریں گے. تو ایک میں دیکھ رہا تھا چودھری غلام حسین صاحب, یہ سن 2000 سے آنورڈ, جب بظاہر ہے تب سے 99 سے میں نے جرنلزم شروع کیا ہے, نیب کا کوئی بھی فیصلہ جو ہے کسی بھی سیاستدان, اب ظاہر ہے فارمر ملٹیپل پرائم منسٹرز کے خلاف یہ ریفرنسز ہوئے مختلف ادوار میں, سب سے زیادہ جو ہم نے تھوڑی سی ریسرچ کی ہے ریفرنسز محترم نواز شریف صاحب نے موجودہ جو صدر ہیں اور ان کے اتحادی زرداری صاحب کے خلاف کیے تھے, کچھ 6 کے قریب ریفرنسز. ظاہر مختلف ریفرنسز میں پھر وہ بیہائنڈ جو ہے بارز بھی رہے, لیکن وہ سارے ریفرنسز میں بعد میں وہ بری ہو گئے. تو ہر حکومت میں ہم نے دیکھا کہ جو اپوزیشن ہے اس کے خلاف ریفرنس ہوتے ہیں اور سزا بھی اپوزیشن کے لوگوں کے خلاف بھی کی آتی ہے, اور یہ اکراس دا بورڈ رہا ہے. بھئی ہم نے دیکھا ہے 2000 سے آنورڈ, پچھلے ظاہر ہے پی ٹی آئی کی حکومت کے دوران اب یہ پی ایم ایل این کے لوگوں کے خلاف ریفرنسز ہوئے اور ان کو سزائیں ہوئی, اور اب یہ جو ہے سارے کا سارا پروسیس الٹ ہو گیا. چونکہ آپ لاہور میں بیٹھے ہوئے, میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس سزا کو آپ کتنا سیریس لے رہے ہیں اور اس ملک کے اندر یہ جو ایک مذاکراتی عمل ہے اس کے اوپر اس کا کتنا منفی اور مثبت اثر پڑے گا؟ نہیں, یہ معاملہ تو سیریس ہے. ایک سابق وزیر اعظم کو 14 سال آپ نے سزا دی ہے, جرمانہ 10 لاکھ کی ہے, یعنی کوئی سمجھ نہیں لگ رہی کہ یہ یا تو سزا بعد میں بڑھا دی گئی ہے 5-6 سال کو 14 سال کا آیا کسی دباؤ میں, تو یا پھر وہ انہوں نے کوئی 40 ارب یا 100 ارب 300 ارب جرمانہ کرنا تھا, وہ صرف 10 لاکھ کر چکے ہیں, یا وہ صفر لکھنے بھول گئے ہیں. یہ بات نہیں سمجھ. مجھے خابر صاحب سوال 3 کرنے ہیں. فیصل چودھری اگرچہ میرے بھائی ہیں چھوٹے اور آئی ایم ویری فاؤنڈ آف ہم, لیکن سوالات میں نے کرنے ہیں اگر آپ اجازت دیں. بسم اللہ سر. اچھا جی پلیز. پہلی بات تو یہ ہے کہ 190 ملین یا 171 ملین پاؤنڈ کا جو یہ کیس ہے, آپ اللہ کو حاضر ناظر جان کے فیصل چودھری صاحب پوری قوم کو, پوری دنیا کو جواب دیں کہ عمران احمد خان نیازی, جن کو عام طور پر عمران خان کہا جاتا ہے, اس نے 190 ملین پاؤنڈ سے کتنے بلین پاؤنڈ یا بلین روپے وصول کیے ہیں, جس کے اوپر انہیں کرپٹ پریکٹس اور کرپشن کا مورد الزام ٹھہرایا گیا. اس کا آپ نے اللہ کو حاضر ناظر جان کر جواب دینا. نمبر 2, پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ 1 ٹکا
عمران خان یا بشرا بی بی نے اس سے حاصل نہیں کیا، اور 1 ٹکے کا نقصان ریاست پاکستان کو نہیں ہوا. اس کے اوپر 20 ارب روپے کا منافع ہے. پیسے آج بھی اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں پڑے ہوئے ہیں. لیکن جو فیضل صاحب وہ چلے سوال کر لیں، پھر میں تھوڑا ایڈ کروں گا کچھ چیزیں. ظاہر ہے کچھ ایڈ. ہاں دوسرا سوال چوہی صاحب. دوسرا پہلے بھی 3 کیسز میں ان کو بڑی لمبی چوڑی سزائیں دی گئی، سب نے دیکھا ہے. لیکن یہ 3-4 دن سے 400 صفحے کر کے ایک بندے کے تشریف پر رکھے جا رہے ہیں کہ جی وہ آپ نے یہ جملہ بولنا ہے، آپ نے فرانس چینل پر جا کے یہ کہنا ہے. 1 درجن وزیر پہلے مسلم لیگ نون کے آئے ہیں، اس کے بعد انہوں نے کہا نہیں کام نہیں بڑھیا. وہ جڑے ادھر اپنے ایجنٹ سن دوسری پارٹی چے اور دوسرے صوبے چے انہوں نے پھر لیا گیا. پھر پورے ملک چوں ایک خاص کماش اور قسم دے لوکاں نو اسلام آباد اور ایک پنڈی وارد کیتا گیا. ہو گیا، لوٹ مار ہو گئی، سب سے بڑا کرپشن کیس آ گیا. تو یہ واٹ از گوئنگ آن؟ کس چیز کا خوف ہے ان کو؟ میں صاف پوچھ رہا ہوں خاور گمن آپ سے بھی اور فیصل آپ سے بھی، کس چیز کی یہ پیش بندی کر رہے ہیں؟ واٹ از بادرنگ دیم؟ کہ جو آگے ہونے والا ہے اس کی وجہ سے یہ اتنے پریشان ہو گئے ہیں کہ پورے ملک کو یرغمال بنایا ہوا ہے. اور ایک راہی کا یعنی پہاڑ کو یعنی کیا بناتے پھر رہے ہیں. آئی وانٹ ٹو ہیئر ویری اسٹریٹ آنسر فرام یو. ویسے ہم ساری نوجوان ہیں اور چودھری غلام حسین صاحب ہمارے سب سے زیادہ ایکسائٹڈ پرجوش نوجوان ہیں پروگرام کا. لیکن جو سوال ہے چند ایک جو میں بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ایک کابینہ کے اندر ظاہر ہے جب ایک سیل انویلپ پیش کیا گیا تو اس کے اوپر سوالات اس وقت بھی اٹھے تھے اور ان کے اپنے کچھ وزراء نے یہ سوال اٹھائے تھے. تو بظاہر نا کچھ ان لافلنس یا کچھ انلیگیلٹی لگتا ہے کہ یار کسی چیز کو چھپایا گیا، ٹھیک ہے، اور وہ بند لفافہ ابھی تک بند ہے. اس کو مجھے نہیں سمجھ آئی کہ ڈیفنس کونسل نے کیوں نہیں اس لفافے کو کھولنے کی بار بار وہاں پہ آپ کو کرنا چاہیے تھی، وہ لفافہ سامنے لے آئیں. اور میرے خیال میں کابینہ میں حسن سے پوچھوں گا کیا کابینہ کے پاس یہ اختیار تھا کہ نہیں. نمبر 1 بہت بڑا سوال ہے. نمبر 2 یہ جو ابھی آپ نے ایک ججمنٹ پڑھ کے سنائی کہ اگر یہ جج صاحب پہ آپ کو اعتراض تھے، پی ایل ڈی کا ایک کیس سپریم کورٹ کا موجود تھا، تو اس جج کے سامنے پھر آپ لوگ پیش کیوں کر ہوئے؟ ظاہر ہے فیصلہ تو انہوں نے کرنا تھا، فیصلہ کر دیا، ان کے پاس اختیار ہے آئین قانون کے مطابق. میرے 2 سوال ابھی اور رہتے ہیں. اچھا وہ میں سر ظاہر ادھر ہمارے پاس ہی ہیں، سو اس چیز کا جواب دیں، پھر میں حسن بھی آپ سے سوال کرتے ہیں اس حوالے سے. پہلا آپ نے یہ کہا کہ جج صاحب کے اوپر اعتراض کیوں نہیں کیا گیا. بات یہ ہے کہ اعتراض کر کے جو باقی جج آتے وہ کون سا کوئی فرشتے سلطانے تھے، وہ ایسے ہی تھے. تو ہمیں تو پہلے ہی پولیٹیکل پرسیکیوشن ہے نا. دوسری بات آپ نے پوچھی کہ وزیر اس میں جو بند لفافہ کیوں نہیں کھلوایا اس کی. دیکھیں یہ جو فیکٹس آف دا کیس ہے نا وہ اس طرح سے ہیں کہ حسن نواز نے 1 ہائیڈ پارک اپنا فلیٹ 9 بلین روپیز کا 9 ارب روپے کا انہوں نے خریدا. پیسے کہاں سے آئے ابھی تک اس کا جواب نہیں پتہ چلا. اور انہوں نے یہ 18 ارب روپے میں یہ بیچی. اچھا وہاں پہ ایک سسپیشیس ٹرانزیکشن کی تحقیقات اوپن ہوئی، نیشنل کرائم ایجنسی نے یہ کھولی. انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے 9 ارب روپے کی پراپرٹی جو ہے یہ اتنی مہنگی کیوں بیچی. یہ سول لائبلٹی کا کیس تھا، کرمنل لائبلٹی کا کیس نہیں تھا. پیسوں کا لین دین ہوتا ہے. آپ کو UK لاز میں جو سولیسٹرز ہیں نا وہ سودا کراتے ہیں. یعنی اگر میں نے اور آپ نے کوئی پراپرٹی آپ نے بیچنی ہے، میں نے خریدنی ہے، یا میں نے بیچی ہے آپ نے خریدنی ہے، حسن نے خریدنی ہے، تو پھر ہم اس میں اپنے اپنے لائرز جو ہوتے ہیں وہ سولیسٹر فرمز جو ہوتی ہیں وہ ان کو ہائر کرتے ہیں اور وہ یہ سارا کام کرتے ہیں. تو جب یہ NCA کے معاملات ہوئے تو اس میں 170-71 ملین پاؤنڈز کا یہ معاملہ تھا. اس کے بعد یہ 8 اکاؤنٹس کی ٹرانزیکشن تھی. تو یہ فیصلہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ ہم یہ ڈیل اسکریپ کر دیتے ہیں. جب یہ ڈیل اسکریپ کر دیتے ہیں تو NCA نے یہ پیسے اس ملک میں بھیجنے ہوتے ہیں جہاں پہ جو بندہ جس کنٹری کا اوریجن ہو. اب یہ فریز ہوئے مجسٹریٹ کورٹ کے سامنے. ایک ایکٹ ہے 2002 کا ان کا UK کا نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے. تو اس کے تحت یہ فریز ہوئے. لیکن منی لانڈرنگ اگر ثابت کرنی تھی یا حکومت پاکستان نے پھر ایک کیس کرنا تھا UK میں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ پیسے نیشنل ایکسچیکر سے گئے ہیں، پاکستانی ریاست کا پیسہ ہے. اس میں ویری شارٹلی اس میں 100 ملین پاؤنڈ کا پاکستان کو آلریڈی جرمانہ ہو چکا تھا اس زمانے میں. وہ نیشنل آربیٹریشن کونسل اور دوسرے
جو کیسز کے سلسلے میں. تو یہ فیصلہ ہوا کہ 6-7 سال یہ لگیں گے اور وی آر ناٹ شیور کہ ویدر یہ پیسہ پاکستان کی حکومت کا ہے نہیں. تو کیبنٹ کا ٹوٹل رول این ڈی سی کو ریکٹیفائی کرنے کا تھا جو آپ وہ. چلے میں بریک کی طرف جانا ہے. کچھ فیکٹس ہیں جو میں اس کیس کے حوالے سے بیان کرنا اچھا وہ میں کروں گا. میں لازمی مجھے چوز سب کو دی ہے اور ان سب کو دی ہے. حسن صاحب آپ بالکل ٹائم دوں گا ان انٹرپٹیڈ. آپ ان کو علیحدہ پروگرام دیں. سر ان انٹرپٹیڈ نا تو سنو میں کنٹینٹ. اچھا بس ایک ون سائیڈ بات. نہیں بالکل آپ بریک تسی ٹھنڈا تتا کرنا. اچھا حسن صاحب ایک منٹ. اچھا مجھے ایک کوئک کوسچن اور اس کا آنسر اس کے بعد بریک کے بعد نہیں دوں گا لیکن آنسر میں دوں گا. نہیں میں صرف ایک اس کا آپ کو سوال کا جواب ہی کوئک. وہ جو بند لفافہ ہے اس کو کھولنے کا اختیار پاکستان میں کسی کے پاس ہے؟ کیبنٹ کے پاس. جی جنہوں نے سیل کیا تھا پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے کیوں سیل کیا تھا, رول کو کیوں امینڈ کیا تھا. وہ تو سزا ہو گئی. رول کو کیوں امینڈ کیا تھا؟ سزا ہو گئی. اچھا کیا اور اس سے کیا جس دن کیبنٹ کی اپروول ہے غلط ہو گیا. سنیں نا بات سنیں. اگر پیسہ کیبنٹ کی اپروول سے پہلے پاکستان آ گیا ہو تو غلط ہو گیا. پیسہ اگر یو نوٹ لسننگ حسن ایوب پیسے جو ملک ریاض صاحب کے پیسے تھے یہ پیسے کیبنٹ کی اپروول سے پہلے پاکستان سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں لینڈ کر گئے تھے. 14 سال کیس یہ ہے. تو کیبنٹ آج کھول دیں, یہ کیوں نہیں کھولتے؟ آپ سے سننا نہیں چاہ رہے. نہیں میں سننا. حسن ایوب سن لو یار, سوال سنو. دیکھو یہ آرگومنٹ بظاہر جو آج فیصلہ آیا ہے جج صاحب نے یہ آرگومنٹ مانا ہے کہ غلط ہوا ہے, کرپشن اینڈ کرپٹ پریکٹسز کمٹ ہوئی ہیں, یہ جج صاحب کہہ رہے ہیں. میں سوال میں دوبارہ دہرا دوں. نہیں ایکچولی ہوئی ہے تو وہ جج نے فیصلہ دیا نا, وہ جج کے مطابق جج صاحب نے یہ فیصلہ دے دیا اور آئین مجھے اور آپ کو حق دیتا ہے کہ اس کے اوپر کامنٹ کرے. میں صرف آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں وہ بند لفافہ جو ہے اس کھولنے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ فیڈرل کیبنٹ آج بھی کھول سکتی ہے. کھول سکتی ہے لیکن جو پیسہ آیا ہے کیبنٹ کی منظوری سے پہلے 90% فنڈز پاکستان کے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آ چکے ہیں. یہ ہے حقیقت کے اوپر جو ہے حقیقت جو سوالوں جواب ظاہر متعلقہ وکیل جو ہیں بانی پی ٹی آئی کے فیصل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس کیس کے اوپر بہت زیادہ میڈیا کو بحث ہو رہی ہے, لیکن جو بحیثیت جرنلسٹ جو میں چیز جاننا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی دیکھیں پاکستان کے آئین اور قانون کے خلاف کوئی نہیں جا سکتا. اگر جس نے غلط کیا ہے, چوہے صاحب اکثر صحیح فرماتے ہیں کہ جنہ کھاتی ہیں گاجراں ٹیڈو نہ دے پیر. ظاہر ہے فرا گوگی کا کیا کردار تھا, اب ظاہر ہے وہ زمین کی ٹرانزیکشن ہوئی, اس کے اوپر سوال و جواب ہوئے, کیوں کر اس سارے کیس کے بعد یہ ٹرانزیکشن ہوتی ہے, کیوں کر یہ ٹرسٹ بنتا ہے اور اس ٹرسٹ کے جو ہیں ٹرسٹی کیوں کر دونوں میاں بھی بنتے ہیں. بہت سارے سوالات ہیں, لیکن ان سوالوں کے پیچھے جو بنیادی فیکٹ ہے جو عوام کی نظر سے ابھی تک وہ چھپا ہوا ہے وہ ہے وہ ڈیل. وہ کیا ڈیل این سی اے کی جو ان کے ساتھ ہوئی تھی وہ اس کو پبلک کیا جا سکتا ہے. میرے خیال میں پاکستان کی 25 کروڑ عوام کا یہ بنیادی حق ہے کہ ان کو بتایا جائے کہ یہ غلط ہوا ہے, اس نے یہ کچھ غلط کیا, کیونکہ جو ظاہر ہے دونوں طرف سے اپنا اپنا آرگومنٹ آ رہا ہے. اس کے اوپر مزید بات کریں گے آفٹر دا بریک. ویلکم بیک ناظرین. نیب کا کیس ہے اور نیب کے اوپر جو موجودہ اتحادی ہیں حکومت کے, نیب کے حوالے سے وہ ماضی کے اندر بہت زیادہ بیانات دے چکے ہوئے, اور ظاہر ہے پاکستان کے اندر کرپشن کے حق میں کوئی بھی نہیں ہے. پاکستان کو کرپشن جو ہے وہ کھا رہی ہے, اور جو انٹرنیشنلی ہمارے حوالے سے اسیسمنٹ کی جاتی ہے کرپشن ملک کے اندر کافی زیادہ ہے, اور احتساب کا جو ظاہر ہے ڈول بجنا چاہیے, ہم سب کو بجانا چاہیے, لیکن ماضی کے اندر کیا اس حوالے سے بیانات ہوتے رہے, سنیے گا. نیب کا قانون ایک کالا قانون, اس قانون کو غیر مؤثر کر دیا جائے. نیب کے حوالے سے ہمیں کچھ سخت فیصلے لینے چاہیے. یا تو نیب چلے گا یا پھر اکانومی چلے گا, دونوں ساتھ نہیں چل سکتے. نیب خود ایک منی لانڈرنگ کا ادارہ. بند کرو نیب کو, تالے لگا دے اس غیر آئینی غیر جمہوری ادارہ کا. میں سمجھتا ہوں کہ نیب اس وقت کانے دجال کا کردار ادا کر رہا ہے. نیب ایک بڑا کرپٹ ایک آؤٹ فٹ ہے, کرپٹ ترین ادارہ ہے نیب. نیب کے کیسز کا کوئی اعتبار نہیں. نیب کے کیسز سیاستدانوں کو تذلیل اور رسوا کرنے کا ایک ادارہ ہے. یہ نیب ہے نیشنل اکاؤنٹنگ بیورو یا نیشنل بلیک میلنگ بیورو. جب عوام بھی نیب کو اپنی انتقام کا نشانہ بنائیں گے وہ اب دور نہیں ہے انشاءاللہ. یا آپ نیب کو رکھیں یا ملک چلائیں, یہ دونوں معاملات اکٹھے نہیں چلتے. سزا ہو گئی ہے. آج لا منسٹر نے کہہ دیا کہ اس کے بعد جو ہے آپ کے پاس ریلیف کا آپشن ایک ہی ہے, اور وہ ریلیف کا آپشن بڑا سادہ سا انہوں نے بتا دیا. سنیے. جو بعد سزا ضمانت کے پرنسپلز ہیں, جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے 14 سال سزا میں ضمانت
ایز اے میٹر آف رائٹ نہیں ملتی. رہائی کا صرف ایک اور طریقہ ہے اور وہ آرٹیکل 45 کے تحت صدر مملکت کا اختیار ہے کہ اگر کوئی ان کے پاس رحم کی اپیل کرے جسے ہم مرسی پٹیشن کہتے ہیں تو صدر مملکت کسی کی سزا میں معافی، تخفیف، کمی یا مکمل طور پہ اس کو ختم کر سکتے ہیں. بڑا سیدھا یہ تانوں راستہ دکھا رہے ہیں حکومت والے. آپ آپشن لے رہے ہیں آرٹیکل 45 والا. پہلے تو سے نہیں مذاق ہے. یہ مذاق ہے. آپ مذاق کر رہے ہیں. نہیں چلے میں دوسرا سوال ریفریز کر لیتا ہوں. اس کیس کا آپ کی نظر میں سزا تو ہو گئی ہے, سب کے سب دیکھ لیا, اس کے اندر آرگومنٹ بھی جج صاحب نے سارا پیش کر دیا. اس کو اگر اس کو سلجھانا ہے ساری یہ جو کمپلیکیٹڈ یہ جو گارڈین نوٹ ہے, کیا چیز سامنے آنی چاہیے تو یہ سارا معاملہ سلجھ جائے گا؟ دیکھیے جو کانفیڈینشل ڈیل ہے یہ کیبنٹ جو ہے 2022 سے یہ لگے ہوئے اس کے پیچھے, اور کیبنٹ نے ڈیسیژن کیا کہ جی یہ نیشنل ایکسچیکر کا پیسہ ہے جو کہ اس کی وجوہات نہیں دی, اور اس کو انگریزی میں کہتے ہیں گاسپل ٹروتھ, کہ یعنی سمجھ لیا گیا کہ سچ یہی ہے. تو حکومت ابھی جو ہے یا پہلے کی وہ کھول دے اور نیشنل کرائم ایجنسی کے ساتھ, کیونکہ اس ملک میں کون سا قانون ہے یا انٹرنیشنل لا ہے جو آپ نے آبزرو کیا ہے. ہر چیز تو معطل ہے. عدلیہ جو ہے وہ بھی آپ کی 26ویں ترمیم کے بعد وہ آپ نے ان کو کنٹرول کر لیا ہے. وہ نظام عدل تو اس میں زمین بوس ہو چکا ہے. شہری حقوق اور بنیادی آئینی حقوق. چودھری غلام حسین صاحب اور فیصل چودھری صاحب, آپ نے بالکل خاموش رہنا ہے, اور چونکہ ابھی کافی ظاہر ہے ان کے پاس انفارمیشن ہے, بولنا چاہ رہا ہوں سر, خاموشی کے ساتھ آپ جو ہے کہ یہ حقائق آپ کے سامنے آ رہے ہیں, ذرا آپ چودھری صاحب آرام سے, اور آپ بھی چودھری صاحب دل تھام کے آپ سے جوابات ملیں گے پلیز. اچھا جی, القادر والا جو معاملہ ہے یہ اراضی ہے, جہاں پر یہ القادر ٹرسٹ بنا ہے, یہ اراضی پہلے ہی زلفی بخاری صاحب کے نام پر ٹرانسفر ہو گئی تھی, بعد میں ٹرسٹ بنا ہے. پہلا فیکٹ تو اس کا یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ کیبنٹ کی اپروول بعد میں ہوئی ہے, 90% پیسہ پہلے ہی پاکستان کے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں لینڈ کر گیا تھا. شہزاد اکبر صاحب جو ایسٹ ریکوری یونٹ کے سربراہ تھے وہ سرکاری خرچے پر برطانیہ کیوں جاتے تھے, اور وہ پتہ نہیں کیا نسیم صاحب نام تھا, میں نام پورا یاد نہیں ہے ان کا, وہ بھی جاتے تھے ساتھ, یعنی سرکاری خرچے پر انہوں نے کم از کم 20 چکر لگائے ہیں. تیسری بات, ٹرسٹ ڈیڈ کی پہلی ٹرسٹی جو ہیں وہ فرج شہزادی ہیں. فرج شہزادی کے نام پر جسے کہتے ہیں نا وہ گوگی کھا گئی, گوگی کا تعلق نہیں ہے, تو فرج شہزادی صاحبہ کے نام پر موڑا نور میں تقریباً 200 کنال 6 مرلے اراضی ٹرانسفر کی عمران خان صاحب کے گھر کے پاس. اب فرج شہزادی کا کیا انٹرسٹ تھا بلی گالہ میں, وہ تو پشاور, وہ تو خیر لاہور کی ریزیڈنٹ ہے, لیکن انہوں نے عمران خان صاحب کے گھر کے ایڈجسٹنٹ موڑا نور جو کہ وہی موضع ہے, اسی موضع میں جو کہ پہلی ٹرسٹی تھی القادر کی, اور بقول جو نیب کا جو کیس ہے کہ وہ فرنٹ پرسن تھی بشرا بیگم کی, جن کو بشرا بیگم نے اپنی بیٹی بھی بنایا ہوا تھا. اس کے علاوہ یہ دیکھیں جی کہ جو جتنا بھی سارا ایشو ہے کہ پہلے ٹرسٹی بنتے ہیں جی, پہلی ٹرسٹی بنتی ہیں فرج شہزادی, دوسری ٹرسٹی بنتی ہے بشرا بیگم, اور ٹرسٹ کا جو ایڈریس تھا پہلے تھا F8, پھر وہاں سے اس کو چینج کرتے ہیں بنی گالا. اب یہ 3-4 موٹی باتیں ہیں. رجسٹر کون کرتا ہے ٹرسٹ؟ جی رجسٹر کون کرتا ہے, اتھارٹی کرتی ہے. ہاں جی, جہاں پر آپ جس جگہ پر آپ کر رہے ہیں, اس لیے فیڈرل گورنمنٹ نے اپنی تعدیل میں لے لی ہے وہ عدالتی حکم کے اوپر. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو القادر کا ڈیکلریشن ہے اس کے اندر بھی سیرت النبی کا یونیورسٹی کے میں کوئی ذکر نہیں. وہاں کیا پڑھایا جا رہا ہے ویسے؟ جی وہاں پر کمپیوٹر سائنس پڑھایا جاتا ہے. اور کل وہ بچے گئے تھے تو وہاں پر ایک بچی بیٹھی پتہ کیا دیکھ رہی تھی کمپیوٹر پر, موٹو پتلو کارٹون وہ دیکھا جا رہا تھا. چلیں, تو یہ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں, جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں جو حقیقت پر مبنی ہیں, جو آپ بیسیکلی ان کو انڈسپیوٹڈ ہیں. جی چلیں پھر سارے فیکٹس بتا دیں. اچھا آپ ٹرسٹ رجسٹر کر سکتے ہیں, جیسے اگر آپ پبلک آفس ہولڈر نہیں ہے نا تو آپ نمل بنائیں, شوکت خانہ بنائیں, لیکن جب بینگ پرائم منسٹر آپ اگر ٹرسٹ اپنے نام پر کریں گے تو پھر آپ کے اوپر سوالات اٹھیں گے نیب آرڈیننس کے تحت بھی. سوال ہے سو کوئی ایسا ججمنٹ کے اندر اکاؤنٹ بتایا گیا جس اکاؤنٹ کے اندر یہ جو آپ کے جن کو اب سزا ہوگی ہے مجرم جو ہے بانی پی ٹی آئی عمران خان, احمد خان نیازی اور بشرا بی بی کے, ان کو ڈائریکٹلی پیسے ٹرانسفر ہوئے, ٹرسٹ تو حکومت نے لے لیا, فیصلہ واپس آ گیا. بالکل ایسا ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں, ایگزسٹ نہیں کرتی. جو میں نے آگے چوہدری صاحب کو پیسہ ویسا آپ کی نظر سے گزری کوئی چیز کہ پیسہ ان کو براہ راست آیا؟ ٹرسٹ کے چیئرمین عمران خان, ٹرسٹی بشرا بیگم, تو پیسہ ٹرسٹ میں 28 کروڑ پہ آ رہا ہے, کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ ٹرسٹ ہو گیا واپس. ٹرسٹ کہاں سے اب واپس ہوا ہے نا, جو آپ نے اپنی مس یوز آف اتھارٹی تو کر لی. ٹرسٹ کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے؟ جی ٹرسٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے جی, یہ بیسیکلی رفلائی ادارہ ہے.
اور اس کے اوپر جو بھی ٹرسٹی ان کا کوئی حق نہیں ہوتا. اتنی عقل عمران خان صاحب میں نہیں تھی. یہ جو بزنس ٹائکون تھے انہوں نے ڈرا پایا سی. چودھری غلام حسین صاحب, میں واپس اب سوال پہ آتا ہوں. دیکھیں یہ اراضی پہلے یہ وکیل ہیں, وہ سپریم کورٹ کور کرتا رہا. فیصل چودھری صاحب ظاہر وکیل ہیں, انہوں نے آرگومنٹ سارا پیش کر دیا. تو چودھری صاحب میں جو آپ سے سیاسی سوال لیتا ہوں, آپ سے پوچھتا ہوں, جواب دیجیے گا. مذاکرات حکومت نے اور پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ ہم جاری رکھیں گے کیونکہ نیب کا فیصلہ ہے, باقی پہلے بھی بڑے فیصلے آتے رہے ہیں, تو اس کو ہم سیریس نہیں لیتے. مذاکرات چلیں گے آگے آپ کی نظر میں؟ نہیں, ابھی تک تو چل رہے ہیں, لیکن میں تو ان مذاکرات پر تو آپ کو میں نے کبھی کچھ کہا ہی نہیں ہے. میرا موقف جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. یہ ان لوگوں نے رہا بھی ہونا ہے اور مینڈیٹ بھی جو چوری ہوا ہے واپس ہونا ہے. یہ جو مرضی بڑھ کے مارتے رہے. مجھے تو فیصل صاحب سے 2 چھوٹے چھوٹے سوال کرنے تھے. جی پلیز. جی فیصل چودھری صاحب, پہلا تو یہ بتائیں کہ بعض لوگ ہیں جن کو مطلب ہے ان کا دل کرتا ہے کہ وہ جا کے چھرا گھوم پائیں ABC کی یعنی پیٹھ میں, کہ وہ اتنے ان کو شوق ہے اس کام میں کہ وہاں آج ہم گئے تو وہاں تو بندہ مرنے لگا تھا, وہ تو پھر انہوں نے پکڑ کے بٹھایا. یا ان کی یہی حالت ہے 1.5-2 سال کے, آپ بھی روز جا رہے ہیں وہاں, ان کا مرائل کیسا ہے؟ ہی از ڈاؤن اینڈ آؤٹ, اور وہ رو رہے تھے اور آہو پکا ان کی نہیں روک لی تھی. پھر انہوں نے ان کو آنسو پونچھے جو لاہور سے اور یہ گورلا وغیرہ سے لوگ گئے ہوئے تھے. ایک تو اس کا جواب دے. نمبر 2, پی ٹی آئی کی کیا کیا آپشن ہے. نمبر 3, ہاؤ سون یو تھنک بانی پی ٹی آئی ول بی آؤٹ. ان سارے سوالوں کا جواب فیصل چودھری صاحب سے لیں گے بریک. ویلکم بیک ناظرین. چودھری غلام حسین صاحب نے چند ایک سوال رکھے ہیں فیصل چودھری صاحب کے لیے, لیکن چودھری صاحب کے پاس جانے سے پہلے میں آپ کو آج پاکستان کے اندر یہ بڑی ڈیولپمنٹ انٹرنیشنلی اس کو ایک بار پھر کور کیا گیا. اب پتہ نہیں پاکستان تحریک انصاف نے ایک بار پھر پیسہ لگایا باہر یا نہیں. ٹائم ورلڈ پاکستان نے بھی اسٹوری کو کور کیا ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد آپ نے خبر دیکھنے دی ٹیلی گراف, رائٹرز انٹرنیشنل نیوز ایجنسی ہے, اسکائی نیوز اندر انٹرنیشنل نیوز, ڈوشا ورلڈ دیکھ لیں, جرمنی کی یہ نیوز ایجنسی ہے. الجزیرہ مسلم ورلڈ کا ایک بڑا میڈیا ہاؤس, فرانس 24 ان کی طرف سے بھی. سو بدقسمتی ہے ہماری, میرا تو اس کے اوپر یہی ہے کہ اس طرح کی خبر جب دنیا سامنے جاتی ہے تو پاکستان کے حوالے سے ایک اچھا امیج بھی بنتا سے. وہ ایک رائے ہم نے دیکھی, اب چودھری صاحب نے اس کا حوالہ دیا ہے کہ جب فیصلہ سنایا گیا تو کچھ وہ کیا کہتے ہیں, کوئی مطلب جسم کے اندر کپ کپاہٹ تھی, کوئی کانپیں ٹانگ رہی تھیں, کورٹ روم میں نہیں تھے سر, پسینے آئے تھے, میں نے بتایا تھا ان کو فیصلہ. اچھا, تو اس کے بعد اچھا نہیں میں سن, اس کے بعد آپ کی ملاقات بھی ہوئی اور یہ پتا چلا, آپ کو یہ پتا چلا کہ ان کی طبیعت بہت خراب ہے. پھر آپ بھاگتے بھاگتے آپ اسپیشل پرمیشن لے کے گئے سنے اندر تاکہ آپ میاں بیوی کو مل کے آئیں گے. آئی ہوپ دے آر اسٹینڈنگ آن دیئر فیٹ. سو کیا ان کی میں خیال اور ربش. عمران خان صاحب کی آپ بات کریں, عمران خان صاحب واز سٹنگ اینڈ بشا بی بی واز سٹنگ. میں نے آپ کو جیسے کہا ان کے تو جو باڈی لینگویج تھی یا گفتگو تھی وہ تو ایسے پرعزم تھے اور ڈٹرمنٹ تھے جیسے پہلے دن تھے. ان کے تو کوئی اس فیصلے کا نہ کوئی شائبہ تھا نہ ان کو کوئی ایسی چیز تھی, بلکہ وہ بی بی تو چاکلیٹ کھا رہی تھی اور وہ جو فیصلہ سنایا تو پھر بھی چاکلیٹ کھاتی تھی. بات یہ ہے چاکلیٹ وہ وائٹ تھا یا بلیک تھا, وہ کھاتے ہیں نہیں, وہ بعد میں کہہ رہے ہیں ملے ہیں تو یار پتہ نہیں 5-7 منٹ بعد تو میں باہر نکلا ہوں, اس کے بعد 5-7 منٹ کیوں جس بندے کو پسینے آئے ہوں نا, دی حالت خراب ہو جاندی ہے. کی ہو کہتے ہیں قرآن پاک کہتا ہے کہ جھوٹے پر میرے اوپر لعنت ہو کر میں نے جھوٹ بولا ہو. عمران خان صاحب واز ویری اپسیٹ. بے شک ہی واز ویری اپسیٹ. بے شک جو آپ نے مجھے بات بتائی تھی بتائیں. ہاں آپ نے مجھے بات بتائی تھی بتائیں. بیگم کے اوپر جب انہوں نے سینٹنس سنی تھی اور جب ان کو ہوتا تب کیا تھا؟ پہلے اس ٹائم ٹھیک تھا, لیکن جب بیگم کا ہوا ہے تو ہی واز آل ڈاؤن. ہی واز ڈاؤن بیگم کی وجہ سے. بیگم کی وجہ سے شاید ڈاؤن. دوسرا اپنا چوائس صاحب آپ کا سیکنڈ کوشچن ہے کہ ساڈے کول کی آپشن ہے لیگلی. وی آر گوئنگ ٹو فائل اپیل ان دا ہائی کورٹ. 426 سسپینشن آف سینٹنس ہوتی ہے, وہ بھی ہم فائل کریں گے اور اس کو جیسے ہی لگائیں گے امید ہے کہ. اچھا میرا ایک سوال ہے, نہیں دیکھیں یہ حسن ایوب نے کافی زیادہ کریکٹرز بتائے, اس میں زلفی بخاری کا بتایا, اس میں دوسرے بتائے, 8 بندے ہیں ٹوٹل, صرف 2 کو سزا ہوئی ہے. اچھا باقی کسی کو سزا نہیں. اب فرق سے آزادی کا جو انہوں نے زمین لی ہے تو پھر ایسی کی کریے عمران خان یا بشا بی بی کا اور ٹرسٹی کا پہلے ٹرسٹی بشا سے پہلے فرق سے وہ بھی ٹرسٹ کی جو پراپرٹی ہوتی ہے
نہ وہ آگے بیچی جا سکتی ہے، نہ ٹرانسفر کی جا سکتی ہے، نہ اس سے کوئی اکنامک فائدہ بھی نہیں اٹھایا جا سکتا، مالی فائدہ بھی نہیں. وہ اب جائے گی واپس جنہوں نے ڈونیشن کی تھی. دس از دا لا. جنہوں نے ڈونیشن دیا اس کو واپس ہو جائے گی. اور اس میں ہوگا کہ میرے علاقے کے غریب لوگوں کا بات یہ ہے، میرے علاقے میں فلائی ادارہ کھلا، غریب لوگ وہاں پہ پڑھتے تھے، پوسٹ گریجویٹ فری اپنا ایجوکیشن. ٹھیک ہے، یہ صوبہ میں جب آپ جاتے ہیں یہ اسٹرینتھ پاویں 2 ہوئے، پاویں 50-500 ہوئے. چلیں ناظرین، آپ نے سن لیا، لیکن آج جو ہیں چیف منسٹر کرنے پہ پہلی دفعہ کسی کو سزا ہوئی ہے، یہ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے. چیف منسٹر پنجاب مریم نواز صاحبہ نے آج ایک تقریب میں جو تقریر کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ وہ یونیورسٹی اب میرے انڈر آ گئی ہے